جب یہ قانون آ رہا تھا ہمیں اچھی طرح معلوم ہے تحریک انصاف اس کو اپوز کر رہی تھی. آپ کہہ رہے تھے کہ قانون میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن وقت غلط ہے, نیت غلط ہے. ان ہائنڈ سائٹ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل لانا اس وقت حکومت کی جانب سے ایک ٹھیک فیصلہ تھا؟ آج دیکھیں ہمارا جو موقف تھا نا, ہمارا یہ نہیں, دیکھیں جو مین دیکھنے والی بات ہے کہ عدلیہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے پرنسپل میں بلیو کرتے ہیں اور آئین اختیار دیتا ہے رول میکنگ کا سپریم کورٹ کو. ہمارا موقف یہ تھا کہ سپریم کورٹ اپنی رول میکنگ خود کرے, اپنا پروسیس ڈیوائز کرے. اس میں سپریم کورٹ نے چلنا کس طرح سے ہے, کس طرح سے جسٹس ڈسپینس کرنا ہے, یہ پارلیمنٹ نے نہیں بتانا, یہ سپریم کورٹ نے خود طے کرنا ہے. اگر باہر سے اس چیز کی انٹرونشن ہوگی پھر تو آپ امپورٹنٹ کیسز لگنے ہی دیں گے. دیکھیں آج لیکن نیازی صاحب سوال میرا یہ نہیں ہے, سوال میرا یہ ہے ان ہائنڈ سائٹ کیا آپ سمجھتے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل لانا اس وقت حکومت کی طرف سے جو لایا گیا ان ہائنڈ سائٹ وہ اس سے فائدہ ہوا, وہ ٹھیک تھا؟ کیونکہ اب آپ اسی کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا کہ اس کو مزید چینج نہ کریں, وہ بڑا اچھا ہے, اس میں 3 لوگوں کے پاس اختیار ہے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اختیار ہی سپریم کورٹ کا تھا خالصتاً. وہ اپنے رولز ان کے سپریم کورٹ کے موجود تھے, وہ اپنے رولز کو امینڈ کر کے اگر ایسی چیز کوئی آ سکتی تھی سپریم کورٹ اگر فیل کرتی تو سپریم کورٹ خود کر سکتی تھی. اس میں گورنمنٹ کی انٹرونشن کی ضرورت نہیں تھی. اور آج دیکھیں یہ اپنے ہی ایکٹ کی نفی کر رہے ہیں. جو یہ لائے ہیں یہ اس پہ سٹینڈ نہیں کر رہے, یہ خود سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم لائے تھے غلط لائے تھے, اب وقت کی ضرورت کچھ اور ہے. کیونکہ ان کی انٹینشن ڈسپینسیشن آف جسٹس نہیں ہے, ان کی انٹینشن ہے سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنا ہے. سپریم کورٹ میں کون سے کیسز سنے جائیں اور کون سے کیسز جو آنے والے ہیں جو ان کو تنگ کر سکتے ہیں, جو امینڈمنٹ انہوں نے دوبارہ سے لے کرنی ہے اس کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں, ان ساری چیزوں کو یہ روکنے کا بندوبست کر رہے ہیں. صحیح. اچھا, ابھی جو آپ نے یہ بات کی, آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ پریس کانفرنس کی. رانا صاحب آپ سنیے, پھر سوال اس سے جڑا آپ سے پوچھوں گی. انہوں نے کہا کہ جو آج یہ آرڈیننس آیا ہے اس سے جو آگے آئینی ترامیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور JUIF کی بات چیت ہو رہی تھی اس میں مشکلات آ جائیں گی. یہ مولانا صاحب نے کہا کیا ہے, یہ ذرا سنیے. میں سرسری طور پر تو میں نے دیکھا ہے اس کو, اور جو کام وہ پارلیمنٹ میں نہیں کر سکے اس کو پارلیمنٹ سے بائی پاس کر کے آرڈیننس کے ذریعے وہ لا رہے ہیں. تو آرڈیننس جو ہے وہ بدنیتی پہ مبنی ہوگا, اس پر اعتراضات ہوں گے. جب پیپلز پارٹی نے ہم سے بات کی ہے اور ہم نے سنجیدگی سے ان کی گفتگو کو لیا ہے اور ہم بڑے سنجیدگی کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ان امور کے اوپر ہم پیکج پہ ہم اتفاق کر لیں. اگر پریزیڈنسی سے ایسا آرڈیننس جاری ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو صدر بھی ہے لیکن پیپلز پارٹی کا کوئی چیئرمین بھی ہے, تو وہ اپنی پارٹی کی رخ کو تبدیل کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کے درمیان مفاہمت کے درمیان رکاوٹ. جی رانا صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کی مدد سے یا آئینی ترامیم لے کر آئیں گے یا ان کو اگر بائی پاس بھی کریں گے, بہرحال پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان سے نیگوشیٹ کر رہی ہے. آج کی آرڈیننس کے بعد مولانا صاحب نے اس کو ایک سپوائلر کی طور پہ قرار دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ آگے جا کے جو ہے نیگوسیشن اگر کرنی ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے تو اس پہ اثر انداز ہوگا. یہ دیکھیں, یہ بات یہ کہ ہم تو بالکل مولانا صاحب سے انگیج بھی کر رہے ہیں اور پرائم منسٹر بھی چند دن پہلے ان سے ملے, اور ابھی بھی ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے لارجر کنسنسس کی طرف بڑھنا ہے اور ہم نے سب جماعتوں کو کنسلٹ بھی کرنا ہے, ان سے رائے بھی لینی ہے, اور یہی جو ہے وہ اسپرٹ ہوتی ہے کسی بھی آئینی ترمیم کی, تو ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں. اب اگر مولانا صاحب دیکھیں, یہ تو رائٹ ہے نا گورنمنٹ کا. اب اگر PTI اب کہے کہ یہ اب جو ہے وہ آرڈیننس کیوں لے کے آ رہے ہیں, تو عارف الوی جب صدر تھے تو وہ تو جو صدارتی موڑ لے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور ٹھکا ٹھک آرڈیننسز جو ہیں وہ پاس ہو رہی ہوتی تھیں. تو گورنمنٹ ابھی فیل کرتی ہے کہ ہمیں یہ امپروومنٹ جو ہے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اندر ہم کو لانے کی ضرورت ہے, اور ہم لے کے آئے. اور فرد واحد پہ آج بالکل بھی نہیں ہے. جلدی کیا ہے پھر رانا صاحب, بیکاز آئینی ترامیم میں بھی جلد بازی دکھائی, نمبر پورے نہیں تھے, اب وہ ایک مذاق بن گیا نا. اب آپ دیکھ ہی رہے ہیں وہ سارا پبلک ڈسکورس اس کا ہے, وہ سارا میڈیا کے سامنے ہر جگہ اس کا ایک امبیرسنگ ہے حکومت کے لیے. یہ بھی اگر تو آپ کی آئینی ترامیم کے حوالے سے اس مسودے کے اندر ایسی تجاویز تھیں تو آرڈیننس لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ویٹ کر لیجئے, کنسنسس بلڈ کر دیجئے, باقیوں کو بھی ساتھ لے آئیے. جلدی کیا ہے؟ لگتا ہے کہ بہت کم ٹائم ہے, کوئی کام ہے جو اس سے پہلے آپ کو یہ ترامیم کرنی ہے یا یہ آرڈیننس لانا تھا؟ جو ہم یہ ترامیم لے کے آئے اس میں جلدی نہیں. اس میں اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں بریک نہیں کریں گے اور آپ کسی چیز کو بیک گراؤنڈ میں نہیں ڈالیں گے, تو اس میں کیا خرابی ہے؟
یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس سے کوئی کام خرابی کی طرف جائے گا یا ہمیں کوئی فیور ہوگا. بات یہ کہ ایک چیز پروسیجر کے تحت ہونی چاہیے یہاں. تو اس میں اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسکرپٹ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, یا تحریری طور پہ بار آپ کو بار وہ لکھنا کمیٹی چاہیے. کی تشکیل پہ آ جاتا ہے رانا صاحب. پرابلم یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی جلدی سے اس کمیٹی کی حیت تبدیل کر کے کچھ خاص جو ہے رد و بدل آپ متوقع ہے آپ کا, تو جو ارجنسی ہے یہ اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ جب ہوم ورک مکمل نہ ہو. گورنمنٹ تو سمجھتی ہے کہ آئینی ترمیم کی ضرورت ہے, ہم آئینی ترمیم لے کے آئے, اور اس لیے لے کے آئے کیونکہ جوڈیشری آپ کی جو ہے اس میں بہت گنجائش ہے امپروومنٹ کی. اگر ہم نے جلد بازی کی تو اس کا نتیجہ بھی سامنے آ گیا. اب گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ہمیں لارجر کنسنسس کی طرف بڑھنا ہے. تو دیکھیں گورنمنٹ کا ٹائمنگ تو کبھی بھی کرٹیک ہو سکتی ہے. آپ جب بھی ہم کوئی بھی کام کرنے جائیں گے تو آپ کہیں گے یہ جلدی ہو رہی ہے یا گورنمنٹ اس سے کوئی بینیفٹ لینا چاہ رہی ہے. بالکل, یعنی کہ لیکن جو یہ چیزیں ہیں یہ لانگ ٹرم ہے, تو یہ کرٹیک تو ہر وقت ویلڈ ہے, اپوزیشن کر سکتی ہے. جس طرح ابھی آپ نے پوچھا ان سے کہ یہی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا جس کو آپ ہونے نہیں دے رہے تھے اور جس کی تنقید کر رہے تھے, اور اس کی وجہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو اپنے رولز خود بنانے چاہیے, جبکہ کانسٹیٹیوشن تو بڑی کلیئر ہے 191 کے اندر کہ سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا دا سپریم کورٹ میں میک رولز. تو یہ وہ آرٹیکل 191 ہے, تو کانسٹیٹیوشن اور لا جو ہے وہ پارلیمنٹ نے بنانا, اینڈ دے آر سبجیکٹ ٹو اٹ. یہ اب اس کو آپ جس طرح مرضی ٹویسٹ کر لیں, لیکن بات یہ گورنمنٹ سمجھتی ہے اس وقت کی یہ ضرورت ہے, ہم آرڈیننس لے کے آئے ہیں. اگر کسی کو اعتراض ہے, کوئی سمجھتا ہے کہ کسی کی امپورٹنس اس سے کم ہونے جا رہی ہے, جو بھی ہے, تو ان کے پاس عدالتوں کا جو ہے وہ دروازے کھلے, عدالتوں کے دروازے کھلے ہیں. نیازی صاحب آپ لوگوں کے پاس کیا آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہے, مطلب آپ کے کنسرنز کیا ہے کہ اگر اس طرح سے کوئی آرڈیننس لایا جا رہا ہے تو کیا کوئی پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں, کوئی اسپیسیفک آبجیکٹیوز ہیں؟ پولیٹیکل آبجیکٹیو تو جی صاف کلیئر ہے, 63A کی پورا نہیں ہے, 63A کی ریویول جو ہے, 3 ہفتے کا سیشن, 63A کے ریویو والا, وہی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ 3 ہفتے کا سیشن سے ریزلٹ نہیں نکلا. تو اب یہ کیا ہے, یہ چاہتے ہیں کہ ریویو 63A والا فوراً فکس ہوئے تاکہ ہارس ٹریڈنگ کر کے کسی طرح سے کر کے یہ آئینی ترمیم جو انہیں چلے رانا صاحب یہ مکمل کر لیں پھر میں آپ کو جواب دینے کا موقع دوں گی. جی آپ کیری آن عمیر صاحب. جی بیسیکلی 63A والا آبجیکٹیو ہے, اس کو کسی طرح سے ہدف حاصل کرنا ہے تاکہ چاہے مولانا صاحب آن بورڈ ہوئے نہ ہوئیں, ہم سینیٹرز کہیں سے بھی توڑ کے وہ نمبر پورے کریں, ایم پی ایز آگے پیچھے سے توڑ کے پورے کریں, اور اسی کی وجہ سے آپ نے دیکھیں کہ اسپیکر صاحب نے انہیں پہلے بریدنگ سپیس دی. یہ سارا کنیکٹڈ ہے میٹر.